اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد الصلاۃ والسلام علی اہل البیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ الذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون صلوات. تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جس کے قبضے میں تمام جہانوں کی بادشاہی ہے. وہ ذات جس کی تعریف کے لیے صرف یہی جملہ کافی ہے کہ اس نے پیغمبر اکرم جیسا رسول بھیجا. سرنامہ کلام میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 جو آیت ولایت کے نام سے معروف ہے اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس آیت میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ بس تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا نبی ہے، اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. پڑھا لکھا مجمع میرا مخاطب ہے، کسی چیز کی زیادہ تمہید کی یا اس کی گہرائی میں جانے کی مجھے نہیں لگتا مجھے ضرورت پڑے گی. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ انما کلمہ حصر ہے. مجلس سے پہلے حدیث قصہ کی تلاوت کی جاتی ہے، اس میں بھی آیت تطہیر کی تلاوت ہوتی ہے. آیت تطہیر کا بھی آغاز انما سے ہی ہوتا ہے، انما یرید اللہ. اس آیت کا آغاز بھی انما سے ہے. انما کلمہ حصر ہے، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ ایک بریکٹ ہے جو کلوز ہو جاتا ہے، اب اس کے اندر اور کوئی چیز آپ داخل نہیں کر سکتے. تو بس اور بس اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ مومنین تمہارے ولی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. عظمت امیر المومنین بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مومنین، ولایت کی کئی اقسام ہیں. ولایت منفی بھی ہوتی ہے، ولایت مثبت بھی ہوتی ہے. جیسے قرآن میں امامت و ولایت مشروط ہے ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے نبوت و رسالت ہے اسی طرح امامت و ولایت ایک دوسرے سے مشروط ہے. تو منفی ولا بھی ہے، مثبت ولا بھی ہے. مثبت ولا کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 57 جو ہے اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنین کا ولی ہے. اور ابھی جو ہم نے آیت ولایت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، وہ بھی مثبت ولایت ہے. اب منفی ولایت اسی آیت میں آگے کیا ارشاد ہوا؟ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جو کافر ہیں ان کا ولی طاغوت ہے. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت ہر وہ طاقت، ہر وہ نظام، ہر وہ سسٹم جو قادر مطلق کے آگے اس کے مقابل کھڑا ہو جائے وہ طاغوت ہے. اب مثبت ولایت کی بھی کچھ اقسام ہیں. اب یہاں چونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی اور موضوع کو اپنے مقررہ وقت میں مکمل ہو جانا ہے، ولایت کوئی چھوٹا موضوع نہیں ہے، بہت وسیع موضوع ہے. میں کوشش کروں گا کہ اس کی چیدہ باتیں ہو جائیں. مثبت ولایت کی 4 معروف اقسام: ولایت قرابت،
विलायत इमामत, विलायत ज़ियामत और विलायत तसर्रुफ। मैं बहुत तेज़ी के साथ आपको ये बयान करता हूँ। विलायत क़राबत क्या है? हर इंसान वली होता है, सरपरस्त होता है, हाकिम होता है। हर आदमी अपनी फैमिली का सरपरस्त है, वली है। ये है विलायत क़राबत। विलायत इमामत, आप जब मस्जिद में दाखिल हो गए, इमाम बारगाह में दाखिल हो गए, अब आप मौलाना साहब की विलायत में हैं, उनकी सरपरस्ती में हैं। अब आपने उनको फॉलो करना है। फिर है विलायत ज़ियामत, ये समाजी सियासी इन उमूर से ताल्लुक़ रखती है। जो लोग आपकी समाजी तौर पे सियासी तौर पे रहनुमाई फरमा रहे होते हैं वो भी इमामत कर रहे होते हैं। इसी ज़ुमरे में आयतुल्लाह रूहुल्लाह मूसवी खुमैनी को इमाम कहा जाता है। जो हमारे अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई इनको हम क्यों इमाम कह रहे हैं, इमाम तो सिर्फ 12 हैं। ये इमाम ज़ियामत है, जो समाजी और सियासी तौर पे जो आपका रहनुमा सरपरस्त होता है उसको कहा जाता है। आप मस्जिद के इमाम को भी इमाम साहब कहते हैं ना, तो वो आप 12 से आगे थोड़ी बढ़ा रहे हैं। वो विलायत इमामत है, ये विलायत ज़ियामत है। आप खुद अपने घर के वली हैं। या अली। अब आखिरी इसमें क्या आती है? आखिरी आती है विलायत तसर्रुफ, जिसका एक दूसरा नाम विलायत तकवीनी भी है। ये परवरदिगार की तरफ से वदियत होती है और इसका इख्तियार अंबिया और आइम्मा के पास होता है। देखें, हम घर में हैं, वालिदैन के ताबे हैं। अगर हम खुद वालिदैन हैं तो हमारी औलाद हमारे ताबे है। किसी के वली हैं, किसी के महकूम हैं। कोई हमारा हाकिम है, हम किसी और पे हाकिम हैं। इसी तरीके से जब हम सियासी समाजी तौर पे सबके अलग अलग वली हैं, कोई किसी नज़रिए को सपोर्ट करता है, कोई किसी नज़रिए को करता है। इसी तरीके से जब आप अलग अलग मसाजिद में जाते हैं, इमाम बारगाह में जाते हैं, वहाँ जो मौलाना हैं, जो आलिम हैं, आप उनकी तकलीद में हैं, उनके फॉलोवर हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, उनकी से रहनुमाई हासिल कर रहे हैं। लेकिन इन सब से ऊपर है विलायत तसर्रुफ, जिसके अंदर ये सारी विलायतें आके जम हो जाती हैं। विलायत क़राबत, मोहब्बत करो रसूल के क़ुरबा से। विलायत इमामत, खबरदार कोई फतवा ना दे जब मस्जिद में अबुल हसन मौजूद हो। विलायत ज़ियामत, क्या आइम्मा से या रसूल अकरम से बेहतर कोई समाजी सियासी रहनुमा हो सकता है? तो ये वो विलायत तकवीनी है जो यहाँ आके सारी जमा हो जाती है। और गदीर के मैदान में परवरदिगार आलम ने जो रसूलुल्लाह को हुक्म दिया, बल्लिग, पहुंचा दीजिए वो हुक्म, मा उन्ज़िला इलैका, जो आपको पहले ही बताया जा चुका है। यहाँ इमामत का ऐलान नहीं हो रहा है, यहाँ ऐलान विलायत हो रहा है। और ऐलान विलायत बामायने हाकिम और सरपरस्त के हो रहा है। इसलिए कि हमारे बरादरान ने अगर इसके मायने को बदलने की कोशिश करी या इसको किसी दूसरे मायने में लेते हैं तो वो गैर मंतकी है। अगर आप इसको दोस्त, मुहिब के मायने में लेते हैं तो ये गैर मुनासिब हो जाएगा। इसलिए कि रसूलुल्लाह ने पूरा जुमला कहा, अल्लाह मौलाना वाना मौला ही मन कुंतो मौला हूँ फ़हाज़ा अलीउन मौला। यानी जिस मायने में अल्लाह के लिए लफ्ज़ वली मौला इस्तेमाल होगा, उसी मायने में रसूल अकरम के लिए इस्तेमाल होगा, उसी मायने में मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल होगा। सलवात पढ़ दीजिए। अगर आप वली के मायने फ़कत दोस्त लेंगे तो आज भी हमारे माशरे में और तमाम मुसलमान माशरे में जब भी निकाह की तकरीब होती है, निकाह की बाबरकत तकरीब होती है, तो मौलाना साहब जाके पूछते हैं कि भाई लड़की के वली से इजाज़त ले लो। तो अब अगर आप इसके मायने दोस्त लेंगे तो बड़े मसाइल खड़े हो सकते हैं। तो यहाँ मायने सरपरस्त हाकिम के हैं, वली इसी मायने में इस्तेमाल किया जाता है कि वली से इजाज़त ले ली जाए। और वली जो होता है उसके हाथ में फिर कैसा इख्तियार होता है कि बड़ा हसीन, बड़ा बेहतरीन काम हुआ, बड़ा हसीन, बड़ा बेहतरीन काम हुआ,
خدا کا دین علی مرتضیٰ کے نام ہوا. کیا کہنے سلام بڑا حسین بڑا بہترین کام ہوا. یا علی. بڑا حسین بڑا بہترین کام ہوا. خدا کا دین علی مرتضیٰ کے نام ہوا. میں شعر سنا رہا ہوں اور یہ جرت کر رہا ہوں، میں گستاخی کر رہا ہوں. میرے چچا جان یہاں موجود ہیں، شاعر اہل بیت سید ماجد حسین زیدی صاحب. ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند ایک درود پڑھ دیجیے. بڑا حسین بڑا بہترین کام ہوا. خدا کا دین علی مرتضیٰ کے نام ہوا. سروں پہ شمس گرم ریت دلوں میں بغض علی. سروں پہ شمس گرم ریت دلوں میں بغض علی. کہاں کہاں سے جلانے کا انتظام ہوا. نعرہ حیدری. یا علی. اور جب جب مشکل وقت آتا ہے تو رسالت ولایت کو ہی پکارتی ہے. مجھے مولا کائنات کی ایک عجیب و غریب سی جنگ کا واقعہ یاد آ رہا ہے. اگر آمادہ ہیں تو میں جلدی سے بیان کر دیتا ہوں. سب معروف ہیں اس سے. مدینے سے کچھ دور ایک علاقہ ہوا کرتا تھا جس کے تاریخ میں مختلف نام لکھے ہوئے. اس علاقے کو سکاسک بھی کہا جاتا تھا اور اس کو وادی کسیب ازرقی بھی کہا جاتا تھا. رسول اکرم کو بذریعہ وحی یہ اطلاع ملی کہ وہاں کچھ کفار جو ہیں وہ مدینے پر حملے کا ارادہ رکھتے ہیں. رسول اکرم نے صحابہ کو جمع کیا اور جماعت کو لے کے چل پڑے. سخت گرمی کا موسم تھا. کچھ منافقین کی وجہ سے یہ اطلاع وہاں پہنچ گئی اور وہ لوگ اپنا ٹھکانہ تبدیل کر گئے. وہاں سے واپسی پر رسول اکرم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ رسول نے اپنا جس رستے سے وہاں آئے تھے واپسی کے لیے رستہ تبدیل کر دیا. اب جو رستہ لیا وہ زیادہ ویران بنجر اور طویل تھا. اب صحابہ میں ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرح کے افراد ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے چہمگوئیاں شروع کر دیں کہ بھئی نعوذ باللہ یہ تو انہیں تو وہی سے سب پتہ چل جاتا ہے. انہیں نہیں پتہ تھا کہ وہ چلے جائیں گے اتنی دور. ہمیں مدینے سے لے آئے، ہمیں پریشان کر دیا، ہم کاروبار چھوڑ کے آئے اس گرمی میں. اب آج کے دور کے سفر تو تھے نہیں کہ آرام دہ سفر ہو، ایئر کنڈیشن گاڑیاں ہوں. مشکلات تھیں. چلتے چلتے قافلہ ایک ایسی وادی میں آ کے رکا جہاں دور دور تک کسی آبادی کا نام و نشان نہیں تھا. ریگستان ہی ریگستان تھا. رسول اکرم نے کہا کہ کسی کو علم ہے کہ ہم کس علاقے میں ہیں تو بتاؤ. تو ایک صحابی عمر بن امیہ ان کا نام تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس علاقے کو پہچانتا ہوں. یہ علاقہ وادی کسیب ازرقی کہلاتا ہے اور یہ بہت سنسان اور بنجر علاقہ ہے. رسول اکرم نے کہا کہ کیا یہاں کوئی پانی کا کنواں ہے؟ تو وہ ایک صحابی جن کا نام تھا ابو العاص وہ آگے بڑھے اور انہوں نے کہا یا رسول اکرم بالکل یہاں پہ ایک کنواں ہے جس کا پانی اس قدر ٹھنڈا اور لذیذ ہے مگر آج تک اسے کسی انسان نے چکھا نہیں ہے، کیونکہ اس کنویں کو بیر العلم کہا جاتا ہے. بیر عربی میں کہتے ہیں کنویں کو، علم غم رنج و علم، کیونکہ اس سے جنات کی آوازیں رونے کی ٹائپ کی آوازیں آتی ہیں تو لوگ اس کنویں کے قریب نہیں جاتے. اور یہ وہ جنات ہیں جنہوں نے حضرت سلیمان کی اطاعت کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا. اور ہم یہاں سے گزرے تھے ایک دفعہ، اس وقت ہم مسلمان نہیں تھے اور ہمارے کئی لوگ یہاں قتل ہو گئے. اور اس نے ایک فہرست بتائی ان لوگوں کی جو اس علاقے میں آئے اس کنویں کو حاصل کرنے کے لیے اور کس کس طریقے سے ان کی 20-20 ہزار کی فوج جو ہے وہ یہاں قتل ہوئی. رسول اکرم نے لاہور پڑھا اور پھر جب بھی اسلام پہ وقت آیا تو ابو طالب کا گھرانہ ہی کام آتا ہے. اس واقعے کو بہت خوبصورتی سے شوکت صاحب نے نظم کی صورت میں مضمون کیا ہے. ایک سلوات پڑھ دیجئے تو میں جلدی سے پیش کروں. وہ محمد کی مسند کا حقدار ہے، وہ محمد کی مسند کا حقدار ہے جس کی دارین پہ راجدھانی بھی ہو. جلوائے طور ہو نور ہی نور ہو، قائل کلمہ لن ترانی بھی ہو. اس کے ذاکر ہوں خود مصطفیٰ اور خدا، اس کے ذاکر ہوں خود مصطفیٰ اور خدا، اور قرآن اس کے گھر کی کہانی بھی ہو. تم جسے مانو ہے مرضی تمہاری، مصطفیٰ کا وسیع اس کو کہتے ہیں ہم جس کی جنات پہ حکمرانی بھی ہو. حق کی جنگ سکاسک سے تھی واپسی. اب یہاں اس کے اندر شاعر نے بہت خوبصورت اس کے اندر تضمین باندھی ہے اور جو مثالیں استعمال کی ہیں وہ کوئی بھی ایسی نہیں ہے. اہل بیت کے لیے جو شاعری کی جاتی ہے وہ مکمل حق ہوتی ہے.
کہ وہ محمد کی مسند کا حقدار ہے جس کی دارین پہ راجدھانی بھی ہو، کلمہ طور ہو، نور ہی نور ہو۔ اب یہ کیا شعر کہا شاعر نے! کوفے کے ممبر سے مولا کائنات ایک خطبے میں یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ نے جب کوہ طور پہ پروردگار کو دیکھے جانے کا یہ سوال کیا تو حضرت موسیٰ کے اس سوال پہ مسکرانے والا میں علی تھا، وہ میرے دانتوں کی تجلی تھی جس سے موسیٰ بے ہوش ہو گیا۔ جلوہ طور ہو، نور ہی نور ہو، قائل کلمہ لن ترانی بھی ہو، جس کے ذاکر ہوں خود مصطفیٰ اور خدا، اور قرآن اس کے گھر کی کہانی بھی ہو۔ تم جسے مانو ہے مرضی تمہاری، مصطفیٰ کا وسیع اس کو کہتے ہیں ہم، جس کی جنات پہ حکمرانی بھی ہو۔ حق کی جنگ سکاسک سے تھی واپسی، ایک صحرا سے جب سب گزرنے لگے۔ حق کی جنگ سکاسک سے تھی واپسی، ایک صحرا سے جب سب گزرنے لگے۔ پیاس غالب ہوئی، دید طالب ہوئی، صبر کے جام انفاس بھرنے لگے۔ بڑوں بڑوں کا صبر ٹوٹ گیا۔ جو محمد کی رحمت سے مایوس تھے ان کی سوچوں کے پیکر بکھرنے لگے۔ کچھ صحابہ تو بے چین اتنے ہوئے، خوف سے موت کا ذکر کرنے لگے کہ آج تو نہیں بچتے ہوئے، جن کے دل میں ابھی تک نہ ایمان تھا۔ اچھا، آپ لوگوں نے سب نے قافلوں کی صورت میں سفر کیا ہوگا، زیارات پہ بھی گئے ہوں گے، تو ہر قافلے میں کچھ افراد یا ایک دو لوگ ضرور ایسے ہوتے ہیں جو مسلسل شکایتی ہوتے ہیں، جو کبھی مطمئن نہیں ہوتے کسی بھی چیز سے۔ تو یہاں بھی ایسا سلسلہ تھا، جن کے دل میں ابھی تک نہ ایمان تھا وہ مسائل کا شکوہ سناتے رہے۔ جیسے میں نے بھی ذکر کیا کہ وہ اعتراض کرتے رہے ایک دوسرے سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یار، یہاں سے لے آئے، یہ رستہ صحیح نہیں ہے، وہاں سے جانا تھا، یوں کرنا تھا۔ جن کے دل میں ابھی تک نہ ایمان تھا وہ مسائل کا شکوہ سناتے رہے، جن کو رحمت کی قربت کا احساس تھا وہ سبھی زیر لب مسکراتے رہے۔ اب رسول اکرم نے کہا کہ بھئی یہاں کوئی کنواں ہے تو اسے تلاش کیا جائے۔ ابو العاص صحابی جو تھے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اس کنویں کو تلاش کیا۔ ایک صحابی نے سرور کو دی یہ خبر، ایک صحابی نے سرور کو دی یہ خبر، حل تو موجود ہے اپنے حالات کا، وہاں پانی بھی ہے اور روانی بھی ہے، پر مگر اس پہ قبضہ ہے جنات کا۔ رسول اکرم نے کچھ صحابہ کو بھیجا، کچھ صحابہ وہاں گئے، کچھ کی روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ شہید بھی ہوئے اور باقی لوگ ظاہر ہے واپس آ گئے خوف میں آ کے کہ وہاں پانی بھی ہے اور روانی بھی ہے، پر مگر اس پہ قبضہ ہے جنات کا۔ مسکرا کر محمد نے ان سے کہا ذرا ادراک کرنا میری بات کا، میں ہوں ایسا ولی مجھ سے چھوٹا علی، خود محافظ ہے اللہ میری ذات کا۔ میں ہوں ایسا ولی مجھ سے چھوٹا علی، خود محافظ ہے اللہ میری ذات کا۔ پانی لینا ہے مشکل تو پھر کیا ہوا، اس سفر میں تو مشکل کشا ساتھ ہے۔ مولا کائنات قافلے سے کچھ پیچھے تھے، جب وہاں پہنچے تو رسول اکرم نے کہا یا علی تھوڑی دیر تھکان دور کر لیجئے، پھر آپ سے ایک کام ہے۔ مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ، آپ جو ہی مجھے طلب فرماتے ہیں میری ساری تھکان دور ہو جاتی ہے، آپ حکم کیجئے۔ اب رسول خدا نے مولا کائنات کو پوری صورتحال بتائی اور کہا جا کے جنات سے اپنا حق چھین لے۔ یہ ایک گہری بات ابھی آپ کی سمجھ آ جائے گی اگلے شعر میں، کہ جن کا وشواس ہے، سب کو یقین ہوا ہوا ہے کہ جن ہے، جن کا وشواس ہے غلبہ پیاس ہے، میری افواج ہے زیر زد یا علی۔ زبان رسول سے یاد، جن کا وشواس ہے غلبہ پیاس ہے، میری افواج ہے زیر زد یا علی۔ آ گئیں مشکلیں اب یہ کیسے ٹلیں، جب تلک تو کرے نا مدد یا علی۔ خندق و بدر و خیبر کا، خندق و بدر و خیبر کا فاتح ہے تو، ہے تجھی پہ رجل کی سند یا علی۔ جا کے جنات سے اپنا حق چھین لے تاکہ ظاہر ہو حق کا ولی کون ہے، میرے اصحاب کو جو دکھائی نہ دے ان سے لڑکے بتا دے وسیع کون ہے۔ نعرہ حیدری۔ ادھر جیسا کہ ہم نے جنات کی تاریخ بیان کری کہ یہ جنات کی عمریں کئی کئی ہزار برس ہوتی ہیں، اور یہ وہ جنات تھے جنہوں نے حضرت سلیمان کی اطاعت سے بھی انکار کیا، اتنے سرکش تھے۔
ان جنات نے بھی ایک جاسوس جن جو ہے وہ چھوڑے ہوئے تھے، جو نظر رکھے ہوئے تھے کہ اب کون آتا ہے، اب کون آتا ہے. تو جب انہوں نے مولا کائنات کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ جو ان کا جاسوس جن وہاں پہ ریکی کر رہا تھا وہ وہاں سے بھاگا اپنے سردار کی طرف، اور وہاں جا کے کہتا ہے کہ اب جو آنے لگا وہ ڈرانے لگا، اب جو آنے لگا وہ ڈرانے لگا، اس کے چہرے سے جرت نمودار ہے. اب جو آنے لگا وہ ڈرانے لگا، اس کے چہرے سے جرت نمودار ہے. مطمئن پرسکون بے دھڑک باجنوں، اس کا چلنا بتاتا ہے کرار ہے. اب جو آنے لگا وہ ڈرانے لگا، اس کے چہرے سے جرت نمودار ہے. مطمئن پرسکون بے دھڑک باجنوں، اس کا چلنا بتاتا ہے کرار ہے. اپنی فتح پہ ہے اس قدر مطمئن جیسے اب تک شکست اس نے دیکھی نہ ہو. جنوں کا سردار اس سے گھبرا کے کہنے لگا موت کا رقص آنکھوں میں ہونے لگا، کہیں سچ مچ وہ نور جلی تو نہیں. جنوں کا سردار گھبرا کے کہنے لگا کہیں سچ مچ میں وہ علی تو نہیں. اب یہاں تواریخ کی کتابیں جب اس واقعے کو تحریر کرتی ہیں تو جب میں اس واقعے کو پڑھ رہا تھا تو پڑھتے میں اتنی ہولناکی ہے، تو اس وقت جو منظر رہا ہوگا اس کو آپ اپنے ذہنوں میں سوچ سکتے ہیں کہ مولا کائنات وہاں پہنچے ہیں اور رسول اکرم نے کہا کہ ابو العاص کے ساتھ جو لوگ گئے تھے انہی کو ساتھ لے جاؤ. جب کنویں سے چند میٹر دور رہ گئے تو مولا کائنات نے سب کو کہا کہ یہیں رک جاؤ، یہاں سے کوئی میرے ساتھ آگے نہ آئے، اور اگر کوئی آگے آئے تو میرے نقش قدم پہ پیر رکھے اور کہیں پیر نہ رکھے. اور وہاں جا کے مولا کائنات نے جنات سے کہا تو ایک بہت کالا سا دیو کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ کنویں سے باہر آیا اور اس نے ایک خوفناک قسم کی چنگھاڑ لگائی اور کہا کہ تم کون ہو اور جانتے ہو میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا تم کون ہو، لیکن تم جانتے ہو میں کون ہوں. ہمیں تم سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ہمیں صرف پانی چاہیے، ہمیں پانی دے دو، ہم یہاں قبضہ کرنے نہیں آئے. اس نے کہا یہ تو ہوگا ہی نہیں، ہم نے آج تک کسی ابن آدم کو یہاں سے پانی نہیں پینے دیا. اس نے کہا بہتر ہوگا آپ جو بھی ہیں واپس چلے جائیں، ورنہ وہی ہوگا جو آپ کے ساتھیوں کا ہوا. اس سے پہلے کچھ صحابہ شہید ہوئے اس کے اوپر. اب مولا کائنات نے اپنا رجس پڑھنا شروع کیا. کہتے ہیں بھاگنا میری فطرت میں شامل نہیں، بھاگنا میری فطرت میں شامل نہیں، مجھے کہتے ہیں قہر جلی عرش پر. بھاگنا میری فطرت میں شامل نہیں، مجھے کہتے ہیں قہر جلی عرش پر. میری تلوار کا وار فن نار کرتا ہے اور کاٹتا ہے عدو ڈھونڈ کر. عمار ابن یاسر سے کہا تھا نا وہ مالک اشتر سے کہ تمہاری تلوار جب چلتی ہے تو بس چلتی جاتی ہے، میں دیکھتا ہوں اس کی اگلی 7 نسلوں میں بھی کوئی مومن ہے کہ نہیں. میری تلوار کا وار فن نار کرتا ہے. بھائی جو کہاں کہیں بھی مرے وہ تو روز قیامت فیصلہ ہوگا، مگر جو علی کے سامنے آ گیا وہ تو کنفرم جہنمی. نعرہ حیدری صلوات پڑھ دیجیے بعد اللہم صلی اللہ. بھاگنا میری فطرت میں شامل نہیں، مجھے کہتے ہیں قہر جلی عرش پر. میری تلوار کا وار فنار کرتا ہے اور کاٹتا ہے عدو ڈھونڈ کر. گننے بیٹھوں تو صدیاں گزر جائیں گی، میری جرت کی امثال ہیں اس قدر. کبھی شام احد، کبھی خندق کا دن، کبھی خیبر کا در، کبھی مرحب کا سر. یا علی. اور سب کے ذہنوں میں ہے کہ خیبر میں ہوا کیا تھا. جب مولا کائنات نے تلوار چلائی ہے تو جبریل امی نے اس وار کو اپنے پروں پہ روکا ہے، اور جبریل امی کا یہ بیان ہے، وہ کہتے ہیں علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ میری آنکھیں حیرت زدہ رہ گئیں جب میں نے دیکھا کہ علی کے دونوں بازوؤں کو ایک طرف سے میکائل اور اسرافیل نے پکڑا ہوا ہے. یہ شدت تھی اس وار کی. بھاگنا میری فطرت میں شامل نہیں، مجھے کہتے ہیں قہر جلی عرش پر. میری تلوار کا وار فنار کرتا ہے اور کاٹتا ہے عدو ڈھونڈ کر. گننے بیٹھوں تو صدیاں گزر جائیں گی، میری جرت کی امثال ہیں اس قدر. کبھی شام احد، کبھی خندق کا دن، کبھی خیبر کا در، کبھی مرحب کا سر. میری شمشیر یوں چوستی ہے لہو جیسے صحرا کے ہونٹوں پہ پانی پڑے. روک لیتا ہوں تلوار بس اس لیے پھر نہ خالق کو دنیا بنانی پڑے. یا علی یا علی. جب جنات نہیں مانے
اور واپس کنویں میں کود گئے. یہاں بھی میں نے بڑا خوبصورت ایک جملہ پڑھا مولا کی شان میں کہ جنات جو ہیں وہ کنویں کے اندر واپس گھسے اور مولا کائنات نے ان سے کہا کہ باہر آؤ, اب کیوں اندر چھپتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اتنے بہادر ہو تو تم اندر آ جاؤ. مولا کائنات نے جو صحابہ ساتھ آئے تھے ان سے کہا کہ ایک رسی میری کمر کے گرد باندھو اور اسے کھینچ کے رکھو, میں کنویں میں اتر رہا ہوں. صحابہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں آپ کنویں میں نہ اترے, پتہ نہیں کیا ہوگا. انہوں نے کہا باندھتے ہو تو باندھو ورنہ میں اس کے بنا کود جاؤں گا. انہوں نے جلدی جلدی وہ رسی باندھی. مولا کائنات نے کنویں کے اندر جست لگائی. تھوڑی دیر گزری, صحابہ نے اس رسی کو کھینچا ہوا تھا کہ وہ رسی کٹ کے ان کے ہاتھوں میں آ گئی اور اب کنویں کے اندر سے صرف بھیانک چیخوں کی آوازیں تھیں. پھر خدا کے غضب کو جلال آ گیا. پھر خدا کے غضب کو جلال آ گیا. دست ہیبت نے بڑھ کے اٹھایا انہیں. پانی روکا تھا لشکر کا جنات نے, حق نے پانی قضا کا پلایا انہیں. زندگی بانٹنے والے انسان نے موت کا پل میں رستہ دکھایا انہیں. اٹھا کے پھینکا انہیں, کچھ ہوا میں اڑے, کچھ فضا میں رہے, کچھ خلا تک گئے. کچھ ہوا میں اڑے, کچھ فضا میں رہے, کچھ خلا تک گئے. مولا کائنات نے آسمان کی طرف رخ کر کے فرمایا اے ملک الموت, میں ہوں اولو الامر, یہ میرا امر ہے, میں ہوں رب کی رضا, یہ ہے مرضی میری. گر ان میں سے زندہ کوئی آ گرا, آج سے ملک الموت چھٹی تیری. صلوات پڑھ دیجیے بابا. سلامت شاہ جی. مومنین, یہ واقعات بالکل سچے واقعات ہیں اور ان کا معتبر کتابوں میں ذکر موجود ہے. ہمارے بڑے بڑے علماء نے ان کو ممبروں سے پڑھا ہے اور اس کو ہمارے تمام علیہ السلام کے تمام برادران ان واقعات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہوا ہے. یہ واقعات جہاں انسان کے اندر بہادری, جرأت, استقامت, ان سب چیزوں کا حوصلہ پیدا کرتے ہیں, وہاں ساتھ ساتھ شکرانے کا ایک بہت بڑا پہلو رکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں کس قدر بہترین ہادی اور رہنما بھیجے ہیں. سورہ مریم کی آیت نمبر 71 کی ذیل میں علماء نے بہت کچھ لکھا ہے. اس آیت میں پروردگار بڑی جلالی آیت ہے, اس سے منسوب ایک واقعہ ہے, وہ آپ کی نظر کر کے میں مسائل کی طرف بڑھ جاؤں گا. آیت تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا تَرُودُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا قَضِيًّا, حتمًا مغزیہ. تم میں سے ہر ایک جہنم کے اوپر سے گزرنے والا ہے اور یہ تمہارے رب کے ذمے لی ہوئی حتمی بات ہے. راویان تحریر فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اکرم کہیں چلے گئے. جب صبح نماز کے بعد رسول اکرم مسجد میں کہیں نہ ملے تو صحابہ نے ڈھونڈنا شروع کیا. پورا دن گزر گیا, مدینہ اور اس کے اطراف میں تلاش کیا, ہر جگہ گئے, کہیں پتہ نہ چلا. اگلی صبح ہو گئی, پورا مدینہ پریشان ہے کہ پیغمبر اکرم کہاں چلے گئے. پھر ٹولیوں کی صورت میں مختلف سمتوں میں نکلے. تھوڑی دور چلے تو ایک پہاڑ کے پاس ایک چرواہا نظر آیا. اس سے کہنے لگے بھائی تم نے رسول اکرم کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو نہیں دیکھا, لیکن ایک عجیب سی بات ہے. کہا کیا؟ کہ میری ساری بکریاں اس پہاڑ کے غار کے دہانے پر جا کر بیٹھ گئی ہیں اور جب میں ان کو لینے کے لیے وہاں گیا تو ان بکریوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. میں ڈر کے واپس آ گیا, مجھے نہیں پتا وہاں کیا ہے. سب لوگ وہاں پہنچے, ہمت کر کے غار کے اندر آئے تو دیکھا کہ رسول اکرم سجدے میں اور گریہ فرما رہے ہیں اور یہ کہتے جا رہے ہیں اے پروردگار میری امت کو بخش دے. یہ بہت سخت آیت ہے, میری امت کو بخش دے.
صحابہ کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ رسول اللہ کو مخاطب کریں، پریشان ہوئے کیا کیا جائے۔ بالآخر کسی نے کہا کہ بیٹی کو بلاؤ۔ سیدہ آئیں، بابا کے پاس گئیں اور کہا بابا کیوں اتنا گریہ کر رہے ہیں؟ رسول اکرم نے کہا بیٹی یہ جو آیت آئی ہے نا یہ بہت بہت سخت ہے، میں نہیں اٹھوں گا یہاں سے جب تک اپنے پروردگار سے اس چیز کا وعدہ نہ لے لوں کہ وہ میری امت کو بخشے گا۔ بیوی نے کہا بابا آپ گھر چلیے، میں وعدہ کرتی ہوں میں بخشواؤں گی۔ تمام شیعہ سنی راویان نے اس واقعے کو تحریر کیا اس آیت کے ذہن میں، مگر افسوس وہ لوگ جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کر اپنا چین، آرام، اپنی بھوک سب کچھ ہم پہ وار دی، اس امت نے ان کے ساتھ کیا کیا کہ رسول اکرم کی آنکھیں بند ہوتے ہی ان کی اکلوتی بیٹی کے دروازے کو آگ لگائی جاتی ہے، اور جب کوئی کہتا ہے کہ اس میں تو بنت رسول ہے تو جواب آتا ہے ہوا کریں، اور قنفذ نامی غلام آگے بڑھ کے گالم گلوچ کرتا ہے۔ آج کے دور میں کسی کے ساتھ ایسا واقعہ ہو جائے تو انسان پوری زندگی اس واقعے کو نہیں بھولتا۔ امام حسن علیہ السلام مدینے میں جب یہ لوگ گزرا کرتے تھے تو دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ کسی نے پوچھا اے حسن آپ کو ان لوگوں کو دیکھ کے کیا ہو جاتا ہے؟ آپ کے بھائی حسین کی تو ایسی حالت نہیں ہوتی۔ امام حسن نے جواب دیا جو میں نے دیکھا وہ حسین نے نہیں دیکھا، میں نے اپنی ماں کو تماچے کھاتے دیکھا۔ ولایت کے سلسلے کی پہلی شہیدہ ہیں بی بی، آغاز کربلا ہے یہ مومنوں، کربلا کی بنیاد یہاں سے پڑتی ہے، اور زیادہ فرق نہیں ہے اس مدینے میں اور کربلا میں۔ یہاں بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا، وہاں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا۔ کبھی منظر بدل رہے ہیں، کبھی خنجر بدل رہے ہیں، سازش وہی ہے۔ وہ افراد جن کے سچے ہونے کا اعلان پروردگار عالم نے اپنی کتاب میں کیا ہے ان کو دربار میں جا کے کہنا پڑا کہ میں جھوٹ نہیں بولتی۔ وہ کہتی ہے میں حدیث سناتی ہوں تو کہتے ہیں کہ آیت، اور مسئلہ کسی باغ کسی علاقے کا نہیں تھا۔ بی بی نعوذ باللہ اپنے باپ کی فرقت میں فقط نہیں رو رہی تھی، مسئلہ رسالت کا تھا، کیونکہ بی بی ہیں جزو رسالت۔ رسول اکرم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، اس کا ترجمہ لوگوں نے کیا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جگر کا لفظ نہیں ہے اس کے اندر، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اور قرآن کریم کہہ رہا ہے وما محمد اللہ رسول، محمد کچھ نہیں سوائے رسول کے، فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے۔ اسی لیے بیٹی کے آنے پہ باپ نہیں کھڑا ہو رہا تھا، رسالت کے آنے پہ رسالت کھڑی ہو رہی تھی۔ اب اس سنت پہ مسلمان کیسے عمل کرے؟ بالکل ایسے عمل کرے کہ اپنی بیٹی کے آنے پہ کھڑا نہ ہو، سیدہ کے ذکر پہ کھڑا ہو جائے۔ مگر افسوس کہ رسول کی اس اکلوتی پیاری بیٹی کو دربار میں کھڑا رکھا گیا اور ساری گواہیاں مسترد کر دی جاتی ہیں، اور اگر مسترد کرتے ہو تو پھر آگے بھی یہی کرائیٹیریا رکھا جائے کہ اب کسی بیٹی سے اپنے باپ کے متعلق فضائل کی کوئی بات نہیں لی جائے گی۔ اب کوئی کتنا ہی گہرا یار ہو اس سے کوئی روایت نہیں لی جائے گی۔ اور جب تیسری حاکمیت قائم ہوتی ہے تو وہاں اپنے داماد کو فدق تحفتاً دے دیا جاتا ہے۔ اگر حکومتی ملکیت تھی تو وہیں رہنی چاہیے تھی، مگر چونکہ مدینے میں اس کے خلاف لوگ نہیں اٹھے، اس زمرے میں امام حسین کا وہ جملہ سمجھیے
کہ ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی زیادہ قربانی دینی پڑے گی۔ یہ مدینے میں رسول اکرم کے بعد اہل بیت پہ ہونے والے مظالم پہ، مولا کائنات کا حق چھینے جانے پہ خاموشی کا نتیجہ تھا کہ کربلا برپا ہوئی۔ اور ایسی برپا ہوئی کہ ظلم و ستم کی ایسی مثال مومنین کہیں نہیں ملتی، دنیا میں نہیں ملتی آج تک۔ بڑے بڑے دنیا میں واقعات ہوئے ہیں، مگر اتنا اجتماعی ظلم جس کے اندر ہر طرح کا ظلم شامل ہو، اس کی مثال کہیں نہیں ہے۔ کہ کس طریقے سے حسین ابن علی، ان کے انصار، ان کے اقربا، ان کے اعزا، ان کے گھر والوں کو کس طرح سے شہید کیا گیا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، اے شبیب، اگر تمہیں رونا ہو تو سب سے پہلے میرے جد پہ گریا کرنا، جنہیں ایسے ذبح کیا گیا جیسے کہ گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ اور تمام لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ مومنین، مقتل کی روایتوں میں ہے کہ جب شمر اپنے ہندی خنجر سے امام کو ذبح کر رہا تھا نا، اسے 13 ضربیں ماری ہیں امام کی گردن پہ، اور ہر ضرب پہ امام نے اپنے کسی ساتھی کو پکارا ہے۔ اور راوی کہتا ہے کہ میں نے محسوس کیا کہ ان بے سر بدنوں کے اندر میں نے جنبش محسوس کری امام کے اس پکار کے اوپر، اور آخری 3 ضربوں پہ امام حسین نے پکارا ہے، یا عباس یا عباس یا عباس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا خیارت اللہ و ابن خیارت، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوسیین، یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا سار اللہ و ابن سار والوتر الموت، لعنت اللہ من القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔